السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ پورا مجمع رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنی تبلیغی مشن برانچ ممرہ کے زیر اہتمام دوسرے سالانہ سنی اجتماع کے اندر ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان علماء کرام بھی جلوہ گر ہیں، بالخصوص حضور مفتی اعظم مہاراشٹرا کی بھی آمد ہے، اور شہزادے غوث اعظم حضور جیلانی میاں سرکار کی بھی آمد ہے۔ سنی تبلیغی مشن کے سالانہ اجتماع کے اندر ہم اور آپ حاضر آئے ہیں۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے اس تنظیم کے حوالے سے مجھے عرض کرنا ہے، اس کے بعد حضور جیلانی میاں سرکار ایک کلام آپ کے لوگ سننا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس امت کو بہتر امت اس لیے قرار دیا گیا کہ یہ امت بھلائی کا حکم دیتی ہیں اور برائی سے منع کرتی ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کا حکم دے اور اچھی بات کی طرف لوگوں کو بلائے۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی کو پہنچے ہیں۔ اس دور کے اندر دین و سنیت مسلک اعلی حضرت کی خدمت کرنا یہ ہم سب کا ایک اہم فریضہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فریضہ فقط علماء ادا کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہ فریضہ صرف جو علماء اہل سنت ہیں وہ ادا کریں گے، بلکہ جس کی جو طاقت ہے اپنے طاقت کے مطابق وہ فریضہ ادا کرے۔ انشاءاللہ اگر ہم اور آپ محنت کریں گے تو ضرور ہم کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ اور یاد رکھیں، دین کی دعوت دینا اور دین کی طرف سب کو بلانا یہ ایک عظیم سعادت ہے، ایک عظیم سعادت۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ لکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ تیرے بندوں میں جو بندے بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، تو انہیں کیا عطا کرے گا؟ تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، جو لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، ان کا انعام یہ ہے کہ ایک ایک کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کروں گا۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، اسے جہنم کی سزا دینے سے مجھے حیا آتی ہے۔ یہ امام غزالی نے نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد حلیۃ الاولیاء کے اندر حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تورات شریف کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی
کہ اے موسیٰ، جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت کی طرف بلایا، اسے دنیا اور قبر میں میرا قرب اور قیامت کے دن میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، سنی تبلیغی مشن کے یہ سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، آج اس اجتماع کے لیے اس کے علاوہ ممرا کے اندر صرف، ویسے تو پورے ہندوستان کی اگر میں بات کروں تو ایک مہینے کے اندر 200 سے زیادہ اجتماعات ہو رہے ہیں۔ یہ ایک عظیم خصوصیت ہے تنظیم کی کہ پورے ہندوستان کی اگر بات کروں الگ الگ علاقوں میں ہفتہ واری اجتماع، ماہانہ اجتماع، تربیتی اجتماع 200 سے زیادہ ہے۔ اگر ممرا کی بات کروں یہاں بھی 20 سے زیادہ ہیں، اور الحمدللہ یہ نوجوان اس اجتماع کے لیے، اس کے علاوہ ہفتہ واری اجتماع کے لیے کتنی دنوں سے محنت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، پوسٹر لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دین سیکھنے آئے، آپ دین سیکھنے آئے۔ یہ وحی کہ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی جانب کہ اے موسیٰ، میرے بندوں میں جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اسے دنیا اور قبر میں میں اپنا قرب عطا کروں گا اور اس بندے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سنی تبلیغی مشن ایک ایسی تحریک ہے جس کی بنیاد حضور محمد العلماء کی سرپرستی میں 2011 کے اندر حاجی علی لوٹس، آپ جانتے ہوں گے جہاں گول بلڈنگ ہے، 2011 میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ حضرت نے کرم نوازی فرمائی اور اجازت دی، کام کا آغاز ہوا۔ پہلے ہم ہفتہ واری اجتماع کرتے تھے، اس کے بعد دھیرے دھیرے، اور وہ دور ہم فائنینشلی اعتبار سے بڑے کمزور تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2012 میں جب ہم نے پہلا اجتماع کیا تھا سالانہ، تو اس میں ہم نے اسٹیج لگا دیا، سارا انتظام کر دیا، لیکن علماء اور معلمات جو آنے والے تھے ان کے ہدیے کا اہتمام نہیں ہوا تھا۔ ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، تب بھی انتظام کیا گیا تھا۔ 2013 یا 14 میں جب مدن پورہ کی سرزمین پر سالانہ اجتماع ہوا تھا سنی تبلیغی مشن کا، تب بھی ان ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے پھر عرض کیا تھا کہ حضور کرم فرمائیں، اس لیے کہ اتنا انتظام نہیں ہو پایا۔ حضرت نے اپنے جیب خاص سے، مجھے یاد ہے، اسٹیج پر بیٹھ کر 5,000 روپیہ مجھے دیا اور کہا یہ رکھو، اس سے انتظام ہو جائے گا۔ یہ شروع سے 2016 کے بعد سنی تبلیغی مشن کو لوگوں نے جانا نا، یہ وہ باتیں ہیں جب لوٹس سے ہم باہر نہیں آ پائے تھے۔ 2016 کے بعد جب یہ کام کو ہم نے آگے بڑھایا اور دھیرے دھیرے، بالخصوص لاک ڈاؤن کے بعد حضرت علامہ شعیب رضوی صاحب کے بلا ہیں، اس کے علاوہ مفتی غلام احمد مصباحی صاحب کے بلا ہیں، 16 کے بعد پھر بالخصوص لاک ڈاؤن کے بعد جب کام کا آغاز ہوا، اللہ نے اس تحریک کو اتنا عروج عطا فرمایا کہ آج ہندوستان کے اب تک 46 علاقوں میں سنی تبلیغی مشن کا تبلیغی دورہ ہو چکا ہے، تبلیغی دورہ ہو چکا ہے، اور ان کے کئی علاقوں میں تنظیم نے اپنے برانچ قائم کر لیے ہیں۔ ابھی 22، 23، 20، 21، 22 رائے پور میں برانچ کھلنے والا ہے۔ 2، 3، 4 جنوری مینگلور کی سرزمین پر سنی تبلیغی مشن کا برانچ کھلنے والا ہے۔ ابھی چند دن پہلے حضور کی سرپرستی میں وسئی کے اندر برانچ کھلا۔ اس طرح کئی علاقوں میں کام بڑھتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، راہ خدا میں جب آپ نکلیں گے کام کرنے کے لیے، آپ سب نکلیں، صرف کام کر لینا، کاروبار کر لینا یہ کمال نہیں، اپنی آخرت کے لیے بہتر سامان تیار کر لینا یہ کامیابی کی بات ہے۔ آپ راہ خدا میں نکلیں، اور راہ خدا میں نکلنے کا ایک انعام میں آپ کو بتاؤں، پہلے کے دور میں جب آپ سفر کرتے تھے یا جب اتنا انتظام نہیں تھا گاڑی، موٹر، ہوائی جہاز کا، تو لوگ کبھی پیدل سفر کرتے، کبھی سائیکل سے کرتے۔ تو اس دور میں جب سفر کر کے لوگ آتے تھے تو ان کا چہرہ بتاتا تھا کہ یہ سفر کر کے آیا ہے، یہ مسافر ہے، گرد و غبار کپڑے پر، چہرے پر۔ راہ خدا میں جب بندہ نکلتا ہے دین کی دعوت دینے کے لیے، ایک حدیث، 2 حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں، بخاری مسلم شریف کے اندر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں صبح و شام کرنا، اللہ کی راہ میں صبح و شام کرنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں
کسی بندے پر راہ خدا کا غبار، جب راہ خدا میں آپ نکلیں گے دین کی دعوت دینے کے لیے، تو چہرے پر، جسم پر جو گرد و غبار لگتا ہے، راہ خدا میں جو گرد و غبار، حضور فرماتے کسی بندے پر راہ خدا کا گرد و غبار اور دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سنی تبلیغی مشن الحمدللہ دین کے لیے پوری جماعت یہ نکلی ہے، اور الحمدللہ ہر دن اللہ کامیابی عطا فرما رہا ہے۔ اس وقت سنی تبلیغی مشن کے مختلف مقامات پہ سنی دنیا سینٹر قائم ہو رہے ہیں، مدارس قائم ہو رہے ہیں، آن لائن بھی کلاسز چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ الگ الگ علاقوں میں تنظیم کے لیے تربیتی کیمپ بھی عوام کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حضور محمد العلماء کی سرپرستی میں ہیں۔ یقین جانیں ان سالوں میں ہمارے لیے ایک عجیب و غریب بھی دور آئے، مشکلات کے دور آئے، لیکن حضرت کی سرپرستی اور حضرت کی رہنمائی ہر مقام پہ حضرت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی موقع آئے کہ مختلف مقامات سے ہم پر اعتراضات کیے جا رہے تھے، مختلف مقامات پر ہمیں گرایا جا رہا تھا، کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ ہم بھی کوئی جواب دیں، لیکن حضرت نے ایک جملہ جو حضور حافظ ملت نے عطا کیا تھا، وہی جملہ حضرت نے ہمیں فرمایا تھا کہ ہر مخالفت کا جواب کام۔ اگر تو مجھے وہ جملہ آج بھی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ایک وقت تھا بہت زیادہ مخالفت کا ماحول گرم تھا اور ہم بڑے مایوس تھے اور ہم جواب دینا چاہتے تھے، لیکن اس وقت حضرت نے فرمایا تھا اگر آپ جواب دینے میں لگ گئے تو اسی دن کام آپ کا آدھا بن جائے گا، اور آپ جواب دیتے رہیں گے کام ختم ہوتا رہے گا۔ آپ کام کرتے رہیں، مخالف خاموش ہوگا، کام آگے بڑھے گا۔ اور الحمدللہ اسی حکم پر ہم نے عمل کیا، آج ہندوستان کے کئی علاقوں میں اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے۔ تو آج ممرا کی سرزمین